السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں ایک بدعات ایسی بھی ہے کہ جس کو مرنے والا ادا کرتا ہے، یعنی مرنے والے کے گھر والے، وہ تو فوت ہو گیا، اب اس کے بعد اس کے جو گھر والے ہیں کچھ ہی جناب والی لمحات کے بعد پہلی جو مرنے والے کے گھر میں معاملہ ہوتا ہے جناب والی بریانی، اور اس کے بعد گوشت چرگا چل رہا ہوتا ہے، جو دور سے آنے والے وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، محلے والے ہمسائے والے وہ بھی ہڑپ رہے ہیں، اور دوسرے دن اس کے بعد جو اصل ڈاکہ ڈالا جاتا ہے مرنے والے کے گھر میں وہ یہ ہے کہ کل خانی کے نام کے اوپر ایک رسم جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑی ناسور کی طرح پھیل رہی ہے، اور اس رسم کے جناب والی اس رسم کو ادا کرنے پر لوگوں میں کتنے کتنے معاملات آئے ہیں، لوگوں کو کتنا کتنا نقصان پہنچا ہے۔ پہلے میں یہ بات واضح کر دوں، جو بندہ کسی کو ثواب کے اوپر لگاتا ہے، نیکی کے اوپر لگاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ نیکی کرتا ہے، جب تک وہ نیکی کرتا ہے، نیکی پہ لگانے والا جو نیکی پہ لگایا گیا ہے، جب تک وہ نیکی کرتا ہے نیکی پہ لگانے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب جو بندہ کسی کو گناہ کے اوپر لگاتا ہے، لگانے والے کو جب تک وہ گناہ کرتا ہے اس کو گناہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب جن ملاؤں نے ان ختم کو ایجاد کیا، یہ کل ساتے چالیے کو ایجاد کیا، ان کو ان تین چیزوں کا ثواب ملے گا جو میں آپ کو اس وقت بتلانے والا ہوں۔ پہلی چیز، میری مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا قاری صاحب یہ بتلائیں کیا یہ کل خانی کا جو ختم ہے کیا یہ دلوانا چاہیے، جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میں نے کہا تم یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو، ان سے جا کر پوچھو جو ختم دلواتے ہیں۔ انہوں نے کہا قاری صاحب بات یہ ہے کہ میں نے اپنی امی کا ختم 1 سال پہلے میری امی فوت ہوئی تھی تب کا دلوایا تھا، اب تک میں اپنی امی کا وہ جو ختم دلوانے میں میں نے 1000 پیسے لیے تھے وہ قرضہ اب تک نہیں ادا کر سکا۔ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ آگے چلے، اب یہ پورا سال گزرنے کے بعد قرض ادا نہیں کر سکا، آگے بات کو چلاتے ہیں، بات سمجھے ذرا۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک بات واضح کر دوں، جو ختم دلوانے والے ملا وہ کھا پی کر ہڑپ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے، پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوتگی والے گھر سے کبھی بھی ایک لقمہ نہیں کھایا۔ میرے پیارے نبی نے جس گھر میں فوتگی ہوئی ہو اس گھر سے کبھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا، اور یہاں پہ تو مولوی صاحب نابے والی پوری کی پوری دیگ اندر پھینک کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، ہمارے محلے میں تقریباً یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان بچہ فوت ہوا، وہ بریلوی طبقے تھے، انہوں نے ختم دلوایا، ماشاءاللہ قربان جائے، پوری گلی میں لوگ ہی لوگ اتنا انہوں نے شاندار ختم دلوایا۔ ختم دلوانے کے بعد تقریباً 6-7 ماہ بعد ایک سودی کمپنی جہاں سے سود لیا جاتا تھا، اس بچے کا جو فوت ہوا تھا اس کا والد وہاں سے نکل رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہمارا ہمسایہ ہے، چل میں اس کو موٹر سائیکل میں ساتھ بٹھاتا ہوں، لے جاتا ہوں، ساتھ بٹھایا اور ساتھ میں چل۔ اب جب میں گھر کی طرف جا رہا تھا نا، میں نے کہا بزرگو آپ یہاں پہ کیوں آؤ، کیا آپ کو وجہ بنی یہاں پہ آنے کی؟ اس نے کہا ہم نے یہاں سے نا سود لیا ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، آپ کو پتا ہے سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے، لیکن اس نے کہا میں نے سود اس وجہ سے لیا تھا کہ ہمارا جو بچہ فوت ہوا تھا اس کا ختم دلوانا تھا، اور ختم دلوانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اور ہم کیا کرتے، ہمارا جناب والی ہمارے معاشرے میں بالکل ناک کٹ جانی تھی، ہمارے معاشرے میں ہمارا تو بالکل ہی ہمارے رشتہ داروں میں نام ہی نہیں رہنا تھا، ہمیں تو رشتہ داروں نے تانے مار کے مار دینا تھا کہ تم نے اپنے جوان بیٹے کا ختم ہی نہیں دلوایا۔ اب یہ ختم دلوایا جا رہا ہے سود میں پیسے اٹھا کر۔ اب یہ جو سود کا گناہ ہے نا ان ملاؤں کو ضرور پہنچے گا جنہوں نے اس ختم کو ایجاد کیا ہے، اور سود کا پتہ کتنا گناہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے یہ سود کا 1 روپے ہے اور وہ اس کے کھا لیتا ہے، فرمایا اسے اتنا گناہ ہے جتنا وہ سکی ماں کے ساتھ
36 दफा जना करता है। आगे चले, ये कुछ दिनों की पहले की बात है, ये फेसबुक के एक पेज पे ऊपर ये वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हो। एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया? बाप फौत हुआ, कुल का खत्म दिलवा रहे हैं। अब एक भाई ने पैसे अदा किए थे, दूसरे भाई ने पैसे नहीं दिए। अब जब दूसरे भाई ने पैसे नहीं ना दिए थे तो इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ, पैसे लेन देन के ऊपर झगड़ा हुआ, पैसे नहीं दे सका, भाई ने सक्के भाई का कत्ल कर दिया कुल खानी के ऊपर। और ये रस्म, इसका भी सवाब मैं क्या देता हूं, उन मुल्लाओं को मिलेगा। इस कत्ल का सवाब उन मुल्लाओं को जरूर मिलेगा, इसकी जनाबे वाली सजा उन मुल्लाओं को जरूर मिलेगी जिन्होंने माशरे के अंदर ये कुल खानी का जनाबे वाली नासूर फैलाया हुआ है, सिर्फ अपने पेट पालने के लिए, सिर्फ अपने पेट में जनाबे वाली ये खीरे, ये हलवे, ये बिरयानियाँ डालने के लिए, जिन्होंने कुल साते चालिए को हलाल कर कर जनाबे वाली माशरे में ये लोगों, भोले भाले लोगों को फैलाया हुआ है। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ऐसे मुल्लाओं से हमारी जान को बचाए। और मैं आखिर में ये बात कर देता हूँ, अल्लाह पाक फरमाते हैं अपने कुरान मजीद में, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा, बेशक हमने आपके ऊपर हराम कर दिया मैतता मुर्दार, वद्दमा खून, वलहमल खिंजीरी, खंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, हर वो चीज तुम्हारे ऊपर हराम है जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए। लंबी वीडियो ना बन जाए, लंबी बहस ना हो जाए, बात मुख्तसर करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ऐसी खराफात से उम्मत मुहम्मदिया को बचाए, ऐसी खराफात से उम्मत मुहम्मदिया को नजात अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।